1883 کے شروع ہی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پنڈت شیو نارائن اگنی ہوتری سے خطاب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ براہین احمدیہ کی پہلی 3 جلدوں خصوصاً تیسری جلد کی اشاعت پر برہمو سماج میں ایک زلزلہ آیا۔ برہمو سماج کے علاوہ دوسرے منکرین وحی و الہام جو اعتراضات کرتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین میں ان کا تفصیلی رد کیا۔ پنڈت شیو نارائن اگنی ہوتری جو برہم سماج کے منسٹر اور کرتا دھرتا تھے، اس کے جواب کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی ان کا مسئلہ الہام پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خط و کتابت ہو چکی تھی، مگر اب انہوں نے اپنے اخبار دھرم جیون میں بحث کا آغاز کیا اور جنوری 1883 کے دھرم جیون میں قرآن مجید کی تحدی بے نظیری پر ایک آرٹیکل لکھا اور یہ دعویٰ کیا کہ دانشمند انسان ایسی تالیف کر سکتا ہے جو کمالات میں مثل قرآن شریف کے یا اس سے بڑھ کر ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پنڈت جی کے اس سوال کا جواب فوراً براہین احمدیہ میں لکھا اور اسی سلسلے میں آپ نے سورۃ فاتحہ اور گلاب کے پھول کی مماثلت پر ایک بصیرت افروز بحث کی۔ پنڈت جی براہین احمدیہ حصہ سوم کا رد لکھنا چاہتے تھے۔ اس کے متعلق انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ الہام اس خط سے آگاہ کر دیا اور آپ نے قادیان کے آریوں جو آپ کے پاس آمد و رفت رکھتے تھے اس کے مضمون سے پہلے ہی واقف کر دیا اور وہ اسی طرح ظہور میں آیا۔ اور اس خط کے جواب میں آپ نے پنڈت جی کو لکھا کہ جس الہام کے سلسلے میں تم رد لکھنا چاہتے ہو، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیش از وقت تمہارے خط کے مضمون سے اطلاع دے دی ہے۔ اگر تم چاہو تو قادیان میں آ کر اپنے ہندو بھائیوں سے تصدیق کر لو۔ مگر پنڈت جی اس بات کے لیے بھی میدان میں نہ آئے اور نہ ہی وہ براہین احمدیہ کا رد لکھ سکے۔ پنڈت شیو نارائن اگنی ہوتری کے ان اعتراضات نے معارف و حقائق قرآنی کے ایک چشمے کے جاری کر دینے کی تحریک کی اور خدا تعالیٰ نے وہ معارف آپ کو دیے کہ آپ سے پہلے کسی نے اس خصوص میں نہ لکھے تھے۔ اس ضمن میں آریوں اور عیسائیوں کے اعتراضات جو انہوں نے قرآن مجید کے متعلق بھی لکھے، آپ نے براہین احمدیہ میں ان کا رد کیا اور ان کی تعلیمات کا قرآنی تعلیم سے مقابلہ کر کے قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کا اظہار فرمایا۔ اس طرح پر یہ سال برہموں، آریوں اور عیسائیوں پر مشترکہ فتح کے ساتھ شروع ہوا۔